بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، میں ہوں انجم صحرائی اور صبح پاکستان لائیو کے ساتھ ایک نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ. آج ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا جس میں صاحب محفل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قوم اپنی رائے دینے کے لیے الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتی، ووٹ کو اہمیت نہیں دیتی، ووٹ کے بارے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتی. خاصی لمبی ڈبیٹ ہو گئی کہ آخر وجوہات کیا ہیں کہ قوم ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتی. اور بات بھی درست ہے کہ 22 کروڑ میں سے بڑی تعداد جس دن پولنگ ہوتی ہے اس دن سوئی ہوئی ووٹرز کی ایک بڑی تعداد، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ حضرات ہوتے ہیں انہیں اب جمہوریت کا چیمپئن بننے کے لیے لوگوں کی محنتیں کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے دھونس سے، دھاندلی سے، پیار سے، محبت سے، جیسے بھی تعلقداری سے لوگوں کو نکال کر باہر ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 سال آزادی کے گزر جانے کے باوجود جتنی بھی ہم نے جمہوریت دیکھی، جتنے بھی انتخابات دیکھے، آخر ہم لوگ ان انتخابات سے لا تعلق کیوں ہوتے چلے گئے؟ ان میں لوگوں کا جوش و خروش کیوں اتنا زیادہ پیدا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اتنی کاوشیں کرنے پڑتی، خود لوگ کیوں باہر نہیں نکلتے؟ اور یہ بھی بڑی کہا جاتا ہے کہ جس سیاسی پارٹی کو 70-80 لاکھ ووٹ مل جاتے ہیں وہ ایک بڑی پارٹی بن جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 7 کروڑ 6 کروڑ 4 کروڑ جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں ان میں سے آپ کو اگر نسبت نکالیں تو یہ بہت کم ہے جو سیاسی پارٹیاں سامنے لے کر آتی ہیں. 1 کروڑ 80 لاکھ 76 لاکھ یہ پچھلے 2013 کے الیکشن کی اعداد و شمار پہ جو ووٹ ملے، بڑی وننگ پارٹی میں 1 کروڑ ووٹ تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے تھے کچھ 70 لاکھ 76 لاکھ کچھ ایسی کسی ایک اور پارٹی کے تھے. تو مذہبی جماعتوں کے ووٹ بہت کم. تو ایک اکثریت جو ہے ووٹرز کی، پاکستانیوں کی، جس دن ان لوگوں کے مقدر کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اس دن وہ استراحت فرما رہی ہوتی ہے، سوئی پڑی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ آپ کا ایک کوشچن تھا. اور دوسرا ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آخر ایک ووٹ، جب ایک ووٹر اپنا ووٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا ترجیحات ہوتی ہے؟ کیا اس ووٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے کیا سوچا ہے، میری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ تو آج اس بارے میں ہم نے ایک سروے بھی کیا، دوستوں سے پوچھا بھی صحیح. اور آج جو میں نے اپنے مہمان میرے چھوٹے بھائی ہیں، بہت ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں انہوں نے بڑا نام کمایا صحافت میں، کالم نگاری میں، ملک مدر اقبال کھوکھر صاحب ابھی آج ہی کل میرا خیال ہے آج یا کل شاید ایک آپ کا کالم چھپا ہے، پانی کو عزت ہو یا انسان کو عزت نہیں مل رہی. اور مدر بھائی پانی کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں، لیکن بڑی پوائنٹ والی باتیں کی ہیں کہ 2025 میں ہمارا پانی کے حوالے سے جو حال ہونے والا ہے وہ انہوں نے اپنے عملی تجربات سے بتایا کہ میرا جو پروفیشن ہے وہ پانی کا ہے. پانی ہم وہ نلکے لگاتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں. جو پہلے جو پانی آپ کو 3 4 5 10 روپے ملتا تھا وہ پانی 30 40 روپے چلا گیا ہے. مدر صاحب انتہائی ویلکم آپ کو. میں اپنے پروگرام میں آپ کی تحریریں پڑھتا رہتا ہوں، آپ کے کالم ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور 2004 سے آپ خبریں ملے گئے، یہ بڑی بات ہے. اور شاید ہمارے تھل بسیب کے شاید پہلے کالم نگار ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ جس کا کالم چھپتا ہے مظاہر قلم خبریں میں، ایسی نا. یہ مظاہر قلم بڑا خوبصورت ہے. تو یہ کب سے چھپ رہا ہے سر مظاہر قلم؟ بڑی مہربانی. السلام علیکم ناظرین کو بھی السلام علیکم. بڑی مہربانی انجم صحیح صاحب، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. آپ کی مہربانی سر، آپ تشریف لائیں، آپ ہماری مہمان. جی ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے سیکھا ہے ہم نے قلم پکڑنا. آج بھی سیکھیے گا، آج بھی سیکھیے گا. یہ بھی ایک کلاس سمجھ. ہاں جی 2007 سے یہ لوگوں مجھے ملا ہے. اچھا
2004 سے میں लिख रहा हूँ, 2007 से तो मुझे 2 दिए हैं, रेगुलर मेरा वीकली एक कॉलम आता है। अच्छा, और अब तक मैं तकरीबन 1200 के करीब कॉलम लिख चुका हूँ। अच्छा 1200 जी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है आपके मौज़ूआत आम आदमी होते हैं, आम आदमी का मसाइल होते हैं, ऐसी ना कहता है। तकरीबन आम जो हमारे मसाइल हैं मकामी तौर पर या मसहब के हवाले से आम लोगों के जो मसाइल है, मेरी कोशिश भी यही होती है कि वो मसाइल डिस्कस किए जाए। मतलब बड़े बड़े मौज़ूआत आप अमेरिका, इसराइल, फलस्तीन और उनको भी आप डिस्कस करते हैं। आप अपने जो हमारे यहाँ जो अमेरिका, फलस्तीन और जो बने हुए जो इधर इसराइल बना हुआ है, तो हमारी मायूसी और समाजी हालात के हवाले से वही अच्छा, बड़ा खूब लिखा आपने जो आज ये पानी को इज्जत वाला जो है आपका कानून है, ये झिझोर देने वाला कानून है। और आज यही बात जनाब जो हमारे साहब डीसी साहब हैं, वाजिद अली शाह साहब जो आज चले गए हैं, उन्होंने कहा कि चंद सालों के बाद हमें पानी दस्तयाब नहीं होगा, हमारा एक ही जो ब्यास हो गया, सुकस हो गया, दिल हो गया। तो अब ये है कि 70 साल की जमहूरियत और आमियत सारों को इकट्ठा कर दें, हम सारे लोग थे, बड़े दावेदार लोग थे, और उसके बाद हमें हमारा पानी जो है खुश्क हो गया। अब हमें जो बाइक़्तिदार टोले की तरफ से जो हमें तोहफा मिला है 70 साल के बाद, तो ये है कि हम पानी के बारे में पानी हमारी जो नीड जो हम समझते हैं कि पानी मीठा पानी हमारे पास अल्लाह की बड़ी नेमत है, हम उसे खो रहे हैं, ऐसी ना सर? जी, मैं आपको बताऊँ, मैंने एक कॉलम में लिखा है कि हम दरिया सिंध के किनारे पर बैठे हैं, दरिया सिंध, और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पानी की जो सतह है ज़ेरे ज़मीन तकरीबन 18 से 20 फुट तक बेहतरीन पानी निकल आता था पहले, लेकिन अब जो सूरत हाल है पिछले कुछ अरसे से 25 फुट तक चला गई, यानी कि 5-6 फुट नीचे चला गया। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ये ज्यादा नीचे भी जा सकता है। तो अब हाँ, और दूसरा ये देखें, जिन इलाकों में इस वक्त दरिया सूख चुके हैं, हमारा तो ये दरिया बेहतर है, जिन इलाकों में दरिया सूख चुके हैं वहाँ क्या सूरत हाल होगी। और अलमिया ये है कि हमारे अरबाब इख्तियार ने इस मसले को कमीज संजीदगी से लिया ही नहीं, इस बारे सोचा ही नहीं। एक कालाबाग डैम था, उसे भी वो सियासती नजर कर दिया, मुतनाज़ा कर दिया, चलो कालाबाग ना सही, कोई सब्ज बाग ही दिखा दे, वो तो दिखाते रहते हैं, वो तो हर साल, हर 2 साल, 5 साल के बाद इतने सब्ज बाग अभी नजर आते हैं कि हमें सबसे सब्ज नजर आता है। अब दोबारा सब्ज बाग शुरू हो चुके हैं, देखें आप क्या बनता है। अच्छा, बात ये आज के जो हमारा मौजूद है, अभी एक हमारे दोस्त हैं हसनैन रजा साहब, उसने भी उन्होंने भी सवाल कर दिया, उनकी वोट की तारीफ क्या है, वोट किसे कहेंगे? वोट दर हकीकत आप अपना एक इख्तियार होता है, अपनी एक ताकत होती है जो अपने नुमाइंदे को देते हैं ताकि वो आपकी पार्लियामेंट में जाकर नुमाइंदगी करें। अब ये अलग बात है कि वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं या सिर्फ अपनी नुमाइंदगी करते हैं। दर हकीकत आप अपनी जो कुव्वत होती है ना, जो लोग वोटर होते हैं, अपनी कुव्वत उसको दे देते हैं, अपने नुमाइंदे। जमहूरियत की कर्ज हुकूमत है कि जिसमें हिंदुओं को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, हमने गिनने की तादाद को भी दे दिया और वो अपनी पूरी तादाद को समेट के जेब में चले गए और कहा मैं 80 लाख का, 2 लाख का मैं नुमाइंदा हूँ और मैं MLA हूँ, मैं MP हूँ और मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, और फिर वो हमारे सियाह सफेद का मालिक है, मुझे ऐसे भी जो कुछ भी हमारे साथ करे, यही कुछ है ना? हाँ, यही कुछ सर जी। आप देख लें, पिछले 3-4 दिन पहले ये वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो डेरा गाजी खान के साबिक MP साबिक सदर के बेटे जमाल लगारी, MNA थे, उनने उससे जब एक वोटर ने सवाल किया कि आप 5 साल पहले कहाँ थे, ठीक है, तो वो उसे कुछ जवाब देने के बजाय उल्टा उसे कहा कि आप एक वोट की पर्ची पर इतना अकड़ करते हैं, इतराते हैं, नाज करते हैं, यानी कि जो नुमाइंदे एक वोट की पर्ची के पीछे भागते रहते हैं, इक़्तिदार में जब आते हैं तो इन्हें वो कागज का टुकड़ा नजर आता है। ये दर हकीकत ये सिर्फ एक जमाल लगाने की बात नहीं है, हमारे पूरे निजाम की नुमाइंदगी है। अच्छा, अभी आप क्या देख रहे हैं कि आज हमारा वोटर क्या सोच रहा है, क्या वाकई वो अपने खुदा के यहाँ एहसास जवाबदेही के को देखते हुए अपना वोट इस्तेमाल करेगा, या फिर वही रवायती अंदाज, वही सरदार, वही पीर, वही खान और वही जनाब पटेले, या कोई नजरिया भी है हमारे यहाँ वोट के इस्तेमाल का? कोई क्या ख्याल है? यही तो सबसे बड़ा अलमिया है हमारे इस मुआशरे का कि आज तक वोटर ने अपने वोट की अहमियत को समझा ही, कभी पाकिस्तानी बनकर वोट दिया ही नहीं,
جب بھی دیا ہے چودھری بن کر دیا ہے, ملک بن کر دیا ہے, ماہر بن کر دیا ہے, سرائکی بن کر دیا ہے, پنجابی سندھی بن کر دیا ہے, بلوچ بن کر دیا ہے, مہاجر بن کے دیا. کبھی پاکستانی بن کر ووٹ دیا نہیں. اگر پاکستانی بن کر ووٹ دیتے تو پھر وہ اہل لوگ چنتے, یہ نہ دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے یا اس سے میرا مفاد کیا ہے. یہی المیہ ہے, اور اسی وجہ سے نہ ہمارے ملک میں جمہوریت کامیاب ہو سکی اور نہ ہی آج تک ہمارے مسائل حل ہو سکے, اور نہ ہی عامریت کامیاب. یہ بھی تو کہتے ہیں نا, عامر بیچارہ کہاں کامیاب ہوئے. عامر تو آج کے دور میں ایک گالی بن گیا ہے نا. دیکھیں تو جمہوریت تو عامریت بھی کامیاب نہیں ہوئی نا. سر یہ تو ہے نا بھی اچھا, اس سے جمہوریت عامریت یعنی اقتدار کے جو بالادست لوگ ہوتے ہیں, اقتدار کے جو نظام ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو سیاسی اور انتخابی نظام ہے, اس کی جو شکست و ریخت ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی لوگ تو اسے بوسیدہ نظام کہتے ہیں, جہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے عام آدمی کو. اس کی جو وجوہات ہیں, کتنا کمزور جو یہ سیاسی نظام ہے, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ در حقیقت ووٹر کو جو ہے نا صرف ووٹ کی پرچی تک محدود کر دیا گیا. کس لیے؟ ہمارے سیاستدانوں نے, انہوں نے ووٹ کی پرچی تک محدود کر دیا ہے. اصل جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہوتی ہیں, مقامی حکومتیں یہ بنیاد ہوتی ہیں کسی بھی جمہوریت کی کامیابی کے لیے, کیونکہ اس وقت ووٹر کی رسائی ایک کونسلر, یونین, ناظم تک ہوتی ہے. جبکہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سیاسی, انہوں نے اس مقامی حکومتوں کے نظام کو, مقامی حکومتوں میں کبھی بھی دل سے انتخابات نہیں کرائے. اب موجودہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ بھی سپریم کورٹ نے زبردستی کرائے ہیں, بلدیاتی الیکشن. اچھا, اگر بلدیاتی الیکشن ہوں تو فنڈز جو ہوں گے وہ نچلی سطح تک جائیں گے, کونسلر تک جائیں گے, اور عام آدمی کونسلر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے مسائل حل کرائے گا. انہیں وہ بناتے نہیں ہیں مقامی حکومتوں کو. اب کونسلر جو اپنا ووٹر جو ہوتا ہے پورے حلقے, ایک ایم پی اے ہوتا ہے, اپنے گلی نالی کے لیے بھی اس کے پاس جانا پڑتا ہے, بڑے مسائل کے لیے بھی اس کے پاس جانا پڑتا ہے. اب جب ووٹر کو انوالو نہیں کریں گے یہ لوگ تو یہ سسٹم کامیاب نہیں. ابھی جو ایم پی اے اور ایم این ایز کے بعد ہم گلی نالی کے لیے جاتے ہیں, تو ایم پی اے ایم این ایز کا تو کام ہی نہیں ہے گلی نالی کا. ہاں, کام تو نہیں ہے, لیکن اب وہ پرچے بانٹتا ہے. نہیں, پرچے ضرور بانٹتا ہے. جو ہماری حکومتیں ہیں وہ گلیوں نالیوں کے مسائل, مقامی مسائل کے فنڈ ایم پی ایز کے ذریعے استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ مقامی حکومتوں کو دے رہے نہیں چاہتے, یعنی وہ اداروں کو نہیں مضبوط کرنا. اچھا, پھر عمران خان کی یہ بات ٹھیک ہے. اب وہ حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اکیلا آدمی کیا کر سکے, لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں ادارے مضبوط کروں گا, اتنے مضبوط کروں گا کہ یہ لوگ بے بس ہو جائیں گے, کرپٹ مافیا بے بس ہو جائے گی, تو پھر کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ اللہ کرے ایسا ہو. کیا ممکن ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ بھی جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ وہی ہے نا. لیکن اس بندے کا ایک دعویٰ ہے کہ میں جو ہوں اداروں کو اتنا مضبوط کر دوں گا کہ یہاں جو ہے کوئی ہینکی بینکی ہو نہیں سکے. سر جی, کوئی ایسی تاریخ نہیں محسوس ہے. ہاں, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہی تو بڑا عالمیہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے موقع پر بڑے بڑے دعوے کر کے آتی ہیں. کسی بھی جماعت کو دیکھتے ہیں, مشہور تو خیر ہوتا نہیں ہے ان کے پاس, انتخابی مشہور نہیں ہوتا بھی ہے تو عوام پڑھتی نہیں ہے نا. یہ بات اگر فل کر دے مال وہ مشہور بنا بھی دیں, مشہور چھاپ بھی دیں, مشہور یا وہ تقسیم بھی کر دیں, تو میرا خیال ہمارا ووٹر مشہور پڑھتے نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مشہور میں کیا لکھا ہوا مشہور ہے کیا. جو مشہور کی وہ نعرے دیکھتے ہیں, ووٹر کا مکان ہو گیا, نظام المصطفیٰ کا نعرہ ہو گیا, آپ یہ عزت دو, ووٹر کو عزت دو کا نعرہ ہو گیا, اور خان کو ووٹ دو کا نعرہ ہو گیا. وہ ان نعروں کو دیکھے گا, مشہور نہیں پڑے گا. مشہور اب چلو صحیح دیکھتے ہیں, عمران خان نے دیا ہے, اگر وعدہ کیا ہے, اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑی تبدیلی ہے. یہی تبدیلی ہے اگر ہو جائے. اچھا, اب جو عوام کا موڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی میں تقریباً 45 ایئر ہو گئے ہیں, ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہم نے لکھا بھی پڑا, بولا بھی پڑا, بہت زیادہ آج تک یہی کام کر رہے ہیں, ہمارا ایک مشن ہے. تو ہم نے بدلتے تیور نہیں دیکھے لوگ. یا بھٹو کے دور میں ہم نے دیکھا تھا لوگ بدلے تھے, تھوڑے سے چینج ہوئے تھے, لوگوں کو اپنی قوت کا احساس ہوا تھا, لوگوں کے ہاتھ بڑوں کے گروبان تک پہنچنے لگے, تو پھر بھٹو بیچارہ کنفیوز ہو گیا, وہ واپس چلا گیا اپنی اسی جگہ پہ. اس نے کہا جی یہ عام آدمی کو اہمیت دینا بڑا نقصان دہ ہوگا.
پھر وہی لے آئے پیسے والے اور جگیردار آ گئے. اب پھر میرا خیال ہے کچھ تبدیلی آ رہی ہے. عام ووٹر یہ سمجھ رہا ہے کہ یار میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں, میرے مسائل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو آپ نے بتایا واقعہ, اس کے بعد سلیم جانداری ہیں ایک صاحب بہت بڑے کشمور میں ایک واقعہ ہوا. پھر ایک ابھی میں پڑھ رہا تھا ثانیہ صاحب ہیں, میں نے وہ جب دیاری میں گئی تو وہاں عورتوں نے اسے گھیر لیا کہ ہمارے گھر میں تو پانی نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ورکر کلاس جو ہے وہ عمران خان کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. ورکر کلاس میں نواز شریف کو کہہ رہی ہے اس طرف آپ کا لاہور نہیں ہے یہ ہمارا ہے. تو یعنی چینج لگتا ہے کہ کچھ چینج آ رہی ہے شاید. 2013 کے انتخابات ہو رہے جی ہیں. جی آپ کو پتا تو ہے میرے پاس عام لوگوں کا اکثر آمد جان رہتا ہے اس کے حوالے سے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ ووٹ کسے دے رہے ہیں جی, اس نے جواب دیا صحیح ملک صاحب جا کو آپ سے ووٹ دے. صحیح بات ہے. یعنی کہ جو ابھی آج کا نوجوان نہیں کہتا. ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں. پہلے یہ نہیں کہ جو ہمارے دیہی علاقوں میں پرانے لوگ ہیں وہ آج بھی وہی ملک صاحب مار صاحب پگڑی پیر, جو نئی نوجوان نوجوان نسل جو آ رہی ہے نا الحمدللہ یہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. سوشل میڈیا کا خاصا ہے اس میں. وہ کم از کم سوال کرنے کی ان کے اندر سخت ہے. اب یعنی مقصد ہے کہ آپ حکمران ہیں یا ایم پی ایم این اے صاحب جو حلقے میں جائے گا اسے یہ خوف ضرور ہوگا کہ یار وہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا تھا. یہ ایک سوال ضرور ہوگا کہ اب 10 سال کے بعد آج آ گئے ہیں, 5 سال کے بعد آ گئے ہیں تو ہمارے گھر کے تو بعد میں یہ گڑا پڑا ہوا ہے اور آپ نے بھی آگے دیکھیں گے. جی میں سمجھتا ہوں عام طور پر ویسے اس نظام کے خلاف بہت لکھتے ہیں, لیکن کم از کم اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ بتدریج اس میں بہتری آ رہی ہے. سسٹم اگر بہتر انداز سے چلایا جائے تو سسٹم برا نہیں ہے. نہیں سسٹم ٹھیک ہے. ہاں اصل بات یہ کہ سسٹم کو آکوپائی کیا ہوا ہے. سسٹم کو ایک مخصوص طبقے نے آکوپائی کیا ہوا ہے. وہ آکٹوپس کی طرح ہمیں اس نے گھیرا ہوا ہے اور ہمیں اتنا بے بس کر دیا ہے, اتنا مفروض کر دیا ہے کہ ایک عام آدمی نا امید ہو چلا ہے وہ سسٹم سے. اگر ایک عام ووٹر کو یہ محسوس ہو کہ جناب مجھے تو برابر انصاف ملے گا, میں جب پولیس والا جاؤں گا مجھے بغیر کسی حوالے کے اندر جانے دیا جائے گا, میں جاؤں گا تو مجھے ڈی سی صاحب کے دروازے کھلے ملیں گے, میں جاؤں گا تو مجھے جناب میری ناری کے لیے کا نمائندہ ہے نا کہیں سے فون آنے کا انتظار نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بتدریج ان لوگوں سے جو ہے انحصار ختم ہو جائے گا اگر ادارے مضبوط ہوں گے. ادارے مضبوط ہونے کی بات کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا موقف درست ہے, بٹ سوچنا یہ ہے کہ کیا اسی فورس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکے گا. خدا کرے یہ کر سکے گا. اچھا جناب ہم نے خان صاحب یہی جو ہے نا مطلب یہ سوال آج بہت سے دوستوں سے کیا کہ آپ جو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کیا سوچ کر ووٹ دیں گے, کیا آپ کے ذہن میں کیا خرق ہے, کیا آپ کریں. تو ہم نے کچھ خواتین سے بھی بات کی اور کچھ اور گھر لوگوں سے بھی بات کی. تو ایک خاتون ہے ہماری میڈم طاہرہ, ان سے ہماری بات ہوئی کہ انہوں نے جو ہمارے سوال کا جواب دیا سماعت. میرا نام طاہرہ تسلیم ہے اور میں ابھی بات کروں کہ ووٹر کے حوالے سے کہ ووٹ کیوں دینا چاہیے, اس کی کیا اہمیت ہے, تو یا لوگوں کو کیسے اس فرض کو نبھانا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ جتنے ہمارے لوگ ہیں, ہماری کمیونٹی ہے اور ہم لوگ ہیں, پہلی بات یہ کہ ہمیں شخصیت کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. ہمیں اپنے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی کو سامنے رکھنا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گے, کوئی ترقیاتی کام کریں گے, غریب عوام کو سوچیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں میں وہ سیاسی شعور آ جائے اور یہ شخصیت کے جو ووٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو آپ جو اپنا کینڈیڈیٹ منتخب کریں گے, ٹھیک ہے, وہ کیا واقعی آپ کے جو یہ جو اصول بتائیں آپ نے اس میں پورا اترتا ہے؟ تو نتیجے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریپوٹیشن ہو رہی ہے, وہ چہرے بدل کے وہی سامنے آ جاتے ہیں, لوگ وہی ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کی سوچ پازیٹیو ہو اور وہ ترقیاتی کاموں پہ توجہ دیں اور غریب عوام کے لیے سوچیں اور یہ جو برداشت کرتی ہے اس کے خاتمے کے لیے, غربت کو کام کرنے کے لیے کچھ کام کرے. تو ان شاء اللہ میں کوشش کروں گی جتنے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان میں یہ چیزیں دیکھنے کی کوشش کروں گی. اچھا ابھی دیکھیں یہ کینڈیڈیٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے, کینڈیڈیٹ میں ہم جو ہے یہ خوبیت. ابھی ایک خاتون ہے نا, وکیل خاتون ہے, مجھے ایک جگہ مل گئی, کام کرنے والی خاتون ہے, سارا محنت کرتی ہیں. میں نے ان سے پوچھ لیا میری بہن آپ کو بتائیں, انہوں نے مجھے بتایا
اس میں ایک ہمارے ووٹر کا آئی کیو سامنے آ رہا ہے کہ ووٹر ابھی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جی میں جسے ووٹ ڈال رہا ہوں کیا وہ واقعی اس ووٹ کا استحقاق رکھتا ہے، میں اسے اپنی امانت دے دوں. اب ہماری سیاسی جماعتیں یہ باتیں کیوں نہیں سنتی؟ یعنی سیاسی جماعتیں اب ایک 70 سال کے نظام میں وہی گھسے پٹے لوگ، سیاسی جماعتیں اپنے یعنی جو مخلص کارکن ہوتی ہیں 20-22 سال سے 31 سال سے 50 سال سے اس میں مار کھا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ ہٹ جائیں، ہندوستان صاحب کے پاس پیراٹو ہے، پیسے ہیں، 1 کروڑ روپے 2 کروڑ روپے ہیں، کہاں سے لایا ہے یہ نہیں پوچھنا، یہ ساری جو ہے سب ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہم ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلیں، ناک لگائیں، چاول کھائیں اور لال پانی پئیں، اللہ خیر سے لا. یہ کیوں سیاسی جماعتوں میں یہ کرج یہ حوصلہ کیوں نہیں آتا کہ وہ کہیں کہ ہم اپنے سیاسی کارکن کو اعتماد کریں گے جنہوں نے ہمارے یہ برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اقتدار کا حصول ہے. سیاسی جماعتیں نظریات سے ہٹ جاتی ہیں اور اقتدار پر ان کا فوکس ہو جاتا ہے. جب اقتدار پر فوکس ہو جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو، ان الیکٹیبل کو آگے لائیں جن کے ذریعے ہم اقتدار حاصل کریں. اگر وہ نظریات پر قائم رہیں تو میرا خیال ہے کہ جو عام ورکر لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سال سے مارے کھاتے ہیں، جیلیں کھاتے ہیں، ورک کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو آگے لانا چاہیے. لیکن ان کا فوکس اقتدار ہو جاتا ہے، اقتدار کی خاطر پھر انہیں ورکر کی کوئی اہمیت نہیں. وہ ایک کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے الیکٹیبل، وہ جو الیکٹریبل جس میں الیکٹریبل جو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے لفظ میں اس کا مطلب لے لیں یعنی وہ دولت کی اس والا کیا کہتے ہیں یہ بجلی والا جو ہے دولت کی پاور والا بھی ہو سکتا ہے، یہ دولت جس کے پاس پاور بینک. یعنی اچھا اب ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اصل میں یہ اس نظام کو چینج کرنا ہی نہیں چاہتے. اصل بات یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کا کیونکہ اس تنخواہ پہ جو ہے نا ان کا اچھا گزارا ہو رہا ہے، انہیں شیئر مل جاتا ہے، ان کے بڑے سینیٹر بن جاتے ہیں، اگر بھلے سے انہیں عوام ووٹ نہ بھی دے تو سینیٹر بن جاتے ہیں، ان کی گھر والیاں جو ہیں بخصوص نشستوں پہ آ جاتی ہیں، ان کے بھائی بہن جو ہیں ان کے سارے جو ہے وہ کوئی چیئرمین کوئی ناظم بن جاتا ہے، کوئی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ پڑتا ہے، کوئی ریاض بنتا ہے، وزیر داخلہ بن جاتا ہے. تو جو ہمارا جو عام کارکن طبقہ ہے جو ہمارے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس طبقے پہ تو ان کی نظر جاتی ہی نہیں ہے، وہ اس طبقے کو آگے لانا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے وہ ان کو ٹکٹ نہیں دیتے. اب 70 سال سے دیکھیں نا وہی بیچارے لوگ جو ہیں جو اچھے لوگ ہیں خوشبو لوگ ہیں جن کو مورے لگی ہوئی ہیں نادہندگی کی اور ساری کرپشن کی اور بے ایمانی کی، ظلم کی، زیادتی کی، جن پہ آپ کالم لکھتے رہے ہیں، ہم جن کے خلاف بولتے رہے، وہ سارے ماشاءاللہ آج ہمارے سیاسی جماعتوں کے چہتے بنے ہوئے ہیں. اور جو کارکن ہے بیچارا وہ بیٹھا ہوا ہے یار میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کیا ہونا ہے. آخر سیاسی جماعتیں ہماری کیوں نہیں آتی کہ اپنے کارکنوں پہ وہ رکھیں، اپنا کانفیڈنس رکھیں اور اپنے کارکن کے ساتھ تبدیلی کا سفر شروع کریں. ایک دفعہ نہیں بنے گا دوسری دفعہ. میں اکثر یہ پوسٹ لکھتا رہتا ہوں فیس بک پر بھی آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں ایک پوسٹ میں لکھی تھی ٹک ٹاک کی تقسیم کے بعد پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف تبدیلی لاتی ہے یا خود تبدیل ہوتی ہے. وہ تو ہو گئی تبدیلی، وہ تو ہو گئی ہے. اب لوگ جو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور جو لوگ جو ہے نا جی مقصد ہے کہ استقبالی جلوس نکال رہے ہیں اور جن کے خلاف لوگ گئے بیٹھے ہیں وہ آ نہیں گئے. نیچے کمنٹ ہے کسی دوست کا، وہ کہتے ہیں جی اب کیا کریں، ہم 25 سال سے نظریاتی بن کر کام کرتے رہے، آپ کے سامنے ہے جب ہم نظریاتی تھے کوئی بھی ہم سیٹیں نہیں نکال سکتے. اب ہم اقدار کی خاطر اقدار میں آئیں گے تو پھر تبدیلی لائیں گے، اور یہ ہماری مجبوری ہے، ہم الیکٹیبل کو لے آئے ہیں، یہ آ جائیں گے اقدار میں جب ہوں گے تو پھر ہم خود کو سب کچھ سیٹ کر لیں گے. اچھا ہمارے ایک مزدور دوست ہیں عمر دار سے، ان سے میں پوچھا جی سر یار آپ کا کیا کوئی نہ سر میں تو بڑا نا امید نہیں نظام تو خصوصاً یہ نظام جو ہے نا سارے سرمایہ دار لڑتے پہ اور سرمایہ دار یہ نظام جو ہے نا سرمایہ دار ہر شخص بول کے بیٹھے بھوپا جڑا ہے پیر ہے سارے کو نام نہیں وہ بھی ان پیسے کی صورت ہی چندے کی صورت ملا جڑا ہے وہ کوئی گندا پہ ہر شہر کو سرمایہ دار جو ہے نا مول گندا. لہٰذا یہ الیکشن جو ہے نا جسٹ شغل میں لگے
کوئی تبدیلی نہیں آئی. سارے سرمایہ دار کٹھے رلے کھنے لوگوں کو کہیں کو جڑا ڈب ڈبی وجائی بیٹھے. ہر بندے دی جڑا ڈب ڈبی دا جڑا معیار بھی ہے. مار تو پہلے بہت سارا سال این جی اوز نام تو لوگوں کو بہت بڑا ہے. میں کو سو ریاست خلاف تھی کہ جڑا این جی اوز نہیں چلاوے تو ریاست ختم تھی وجے. ان تو بعد ایک کامران روحانی کو دیکھو ٹوکن 5 کلو اور چودھری شفاق دی پوزیشن ہے کہ وہ آپ نے ملے جڑے ملازم ہیں تو انہاں بیچارے کو 7-8 ہزار تنخواہ ملتی بھی جبکہ خیرات چندے دی ملن پارٹی ہے. سیٹ اسلام دے کو لگے وہ مزدور دی تنخواہ یہ کہنا نیل دے جو مزدور دی ان تو بعد 27 والی دعا تھی وہ تو خیرات بیٹھا کیا تبدیلی آیا خدا کا نصیب. مولوی پیر بوپے ہوئے پرانے شکاری سیاسی جماعتیں جو ہیں کچھ میں پیپل پارٹی ہے عمران خان ہے. سیاسی جماعتیں سے دیکھو سی جڑی اج بھی سارے جڑے مسائل ہیں غریب دے میں کالی لے شوگر ملتے سیکورٹی کے ملازم کو ملا وہ بیچارے اگر میں کو 12 گھنٹے ڈیوٹی کے دن میری 18,000 تنخواہ آیا کرنا 3 چھٹیاں کرانا میرے 1,800 روپے کٹے جاتے. دیکھو ڈاؤن سائزنگ تھی کہ ملازم کا احتساب کسٹمر کا احتساب جماعت کیا جماعت نو غریب پر جماعت کی پہلے پی ٹی اے کے کوئی سرمایہ تھا وہ زارا لے لوگ ہیں نون دے وچ ہوئے ہیں کوئی خاص گال کہہ نہیں سوائے تبدیلی کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ تبدیلی کے ذرائع ہیں کہ سب سے پہلے ووٹ کو جو ہے نا آگاہ کیا جائے تعلیمی نظام جو ہے بہتر بنایا بنے اور اگے دی نسبت بہتر ہے. میں کو یاد اس کی 2008-9 دے وچ تساں سورا میں پورے رسم کرنے آ رہے تھے. میں الطاف پڑھے والا بھی الیکشن لڑ رہا تھا. تساں میں واقعا شریف آدمی الطاف پڑھے والا بھی ساری کلاس دا آدمی ہے. سب کو یہ پتہ لگا کہ ساری کلاس دا بندہ کیڑا ہے قابل آدمی ہوئے دیانتدار آدمی ہوئے اور ہی جڑا نا مڈل کلاس آدمی جڑا ہوئے نا وہ ہی اگا تبدیلی آ سکتا ہے. انہاں دا نہیں آ. اب یہ انتخابی سیاسی جو سسٹم ہے جو ہمارا باشعور ایک عام آدمی ہے باشعور سوچ رکھنے والا آدمی ہے اسے گلا ہے کہ یہاں تو عام آدمی کا تو داخلہ ممنوع ہے. اب اس سسٹم میں عام آدمی کا داخلہ سیاسی جماعتیں یعنی اس کو انشور کرتی ہے کہ سیاسی جماعتیں کو ساتھ ملیں گے. عام آدمی پھر بھوک ٹھہرا ہوا ہے. تو اس میں اس کی کوئی ہے کوئی تبدیلی کہ اس میں کوئی سیاسی جماعتوں کو اس طرف لایا جا سکے ان کو بتایا جا سکے کہ جناب آپ بہت اچھا اب جو ہونے والا ہے ایک بات میں اب ہونے والا ہے اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے کارکنوں کو مایوس کیا اب لوگ صرف بول نہیں رہے. اب یہ دیکھیں اب آپ سیاسی جماعتوں کو اور ان کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب سیاسی کارکن صرف بول نہیں رہے لکھ نہیں رہے اب کچھ اور کرنے پہ بھی آمادہ ہے اور یہ پھر بڑا نقصان دے گا. کیا خبر؟ باقی یہ حقیقت ہے کہ اب لوگ جو ہے نا کیونکہ 70 سال ہو گئے ہمیں اس نظام میں سے امیدیں رکھتے ہوئے. اب جو نوجوان نسل آئی ہے نا وہ ان 70 سالوں کا حساب چاہتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اب وہ صرف بولیں گے نہیں بلکہ چوکوں چوراہوں میں روک کے پوچھیں گے. دیکھنا اب جو سلسلہ چل پڑا ہے ہاں ابھی ایک ہوا دو ہوا ڈیلی تک ایک آدھا واقعہ دوسرے 2 واقع ہو رہے ہیں. تو اگر سیاسی جماعتوں کے قائدین میں یہ نہ اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ ہم اس ملک کے اس بڑے طبقے کو محروم طبقے کو مسائل زدہ طبقے کو اس ورکر کلاس کو جو آپ کی کرسیاں لگاتے ہیں آپ کے نعرے مارتے ہیں آپ کو پوجتے ہیں آپ کو جناب آئیڈل بنا کے اپنے اس پہ سینے سے لگاتے ہیں اگر آپ نے ان کو مایوس کیا تو پھر جناب میں تو سمجھتا ہوں بڑا نقصان ہوگا. سر یہ بہت بڑا عالمیہ یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا ان میں جگیردار اور سرمایہ داروں کا جتھے جو ہے نا جتھے وہ ان میں شامل ہیں. عام ورکر کی رسائی نہیں ہوتی اپنے لیڈرز تک. جو بھی لیڈر تھوڑا آگے چلا جاتا ہے ورکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے. جب ورکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے تو ان کے جو گرد لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خوشامدی ہوتے ہیں وہ ہی انہیں منواتے ہیں. یہی المیہ ہے. اب وہ تبدیلی کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ورکر جس نے اتنے سال محنت کی ہے اسے ہم نے کیا دیا ہے اور آگے کیا دینا ہے. اچھا ابھی جو ووٹر ہے ہمارا چلو اسی نظام میں رہتے ہوئے اب جو ووٹر ہے وہ کیا کن ترجیحات کے تحت اپنے ووٹ کا استعمال کرے اس بارے میں بتائیے. یہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے اور یہ ضرورت بھی ہے. یہ آ گئی تھوڑی سی شور کی بات.
میں نے پہلے بھی جو بات عرض کی ہے نا، پہلی جو بات ہونی چاہیے وہ پاکستانی بن کر ووٹ دیں، اور صلاحیت اپنے کینڈیڈیٹ کی صلاحیت یہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ عوام کے مسائل کو سمجھتا ہے، عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے اس کی کیا خدمات ہیں، یا آگے وہ کیا کر سکتا ہے. کم از کم لسانی بنیادوں پر، فرقہ واریت کی بنیادوں پر، گروہ بندیوں کی بنیادوں پر یا دھڑوں کی بنیادوں پر ووٹ نہیں دینا چاہیے. ووٹ ایک اچھے سیاستدان کو تلاش کر کے اسے ووٹ دینا چاہیے جو آپ کے مسائل کو سمجھتا ہو، جو آپ میں سے ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ووٹ حاصل کرنے کے بعد 5 سال تک غائب ہو جائے، اسے عوام کے مسائل کا احساس ہی نہ ہو. ایک بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو انڈیا کے جو مقامی سیاستدان ہیں وہ خدا کا شکر 5 سال کے لیے غائب نہیں ہوتے. یہ تو بات اچھی بات ہے، اسے ماننا. میں اکثر دوستوں سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے جو وسیب میں ہے نا، وسیب سریکی وسیب ہے جو اس ایریے میں، بلکہ میں جنوبی پنجاب پورے کو اگر دیکھ لوں اس میں ہمارا لیا بہت آگے ہے، بہتر ہے. اب ہم لیا والی سیٹ کو دیکھ لیں 284 ہے، اس میں ہر دفعہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیٹ میری ہے. جس طرح بعض اضلاع میں ہوتا ہے کہیں لگا رہی ہیں تو بس کوئی خاندان آ رہے ہیں کئی سالوں سے. کم از کم یا لیا شہر جو ہے نا، لیا شہر کے جو لوگ ہیں یہ ایک نیا فیصلہ ہر دفعہ نیا فیصلہ ہوگا، نیا آدمی ہوگا. شعور کے حوالے سے الحمدللہ بہتر ہے. نہیں لیکن ہم نے مجموعی طور پر جب دیکھتے ہیں مجموعی طور پر تو پھر اچھا ابھی نعیم خالد صاحب نے کہا جناب کہ جناب ہمیں ووٹر کو اپنا ووٹ دیتے وقت اس نے ایک دن ہی اپنی قوت کا استعمال کرنا ہوتا ہے. وہ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری کتنی ہے، ہمارے روزگار کتنا ملا ہے، ہمارے ایجوکیشن میں ہمارے سابقہ لوگوں نے یا ہمارے حکومت نے کتنا کردار ادا کیا ہے، کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس علاقائی ترقی میں اور ہمارے مسائل حل کرنے میں کس بندے نے زیادہ جدوجہد کی ہے، وہ اس کو اپنا منتخب کرے. اسی سیاسی نظام میں یہی ہو سکتا ہے. ہاں یہ بہترین. اچھا کیا خیال ہے جو سابقہ ہماری ممبرانی اسمبلی آپ کو ماشاء اللہ سابقہ ہو گئے، آپ اپنی اموات ہیں یعنی اپنی اموات ہیں، ان کی کارکردگی کیسے رہی ہے؟ آپ نے لکھا بھی ہے. ہاں لکھا ہے. جہاں تک اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جس پر ہم کہہ سکیں کہ لیا کے حوالے سے وہ کام ہوا ہے. ایک پل کے بارے میں پل ہے جس سے افتتاح ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایم ایل اے صاحب تو 10 سال رہے ہیں لیکن یہ حکومت 5 سال رہی ہے. آخری سال کے آخری مہینوں میں اس کے افتتاح ہوا ہے. اگر یہ پہلے ہو جاتا تو ممکن ہے کام آگے بڑھ جاتا. میرا نہیں خیال کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. انفرادی طور پر اگر عام لوگوں سے اس بارے میں سوال کیا جائے تو لوگ مطمئن نہیں ہیں. اب ٹرانسفارمر کی بنیاد پر، کھمبوں کی بنیاد پر، یو پی ایس کی بنیاد پر یہ کوئی بڑا مہنگا الیکشن ہے نا. الیکشن بھی بڑا مہنگا ہو گیا. عام آدمی کو الیکشن وہ برداشت نہیں کر سکتا. یعنی پینا فلیکس اور سائن بورڈ اور پھر پیچھے 5 سال جو ہے گاڑیاں ہیں اور عام آدمی جو عام باقی اتنے مہنگے الیکشن میں عام آدمی بھی کیسے نہیں ہو سکتا. نہیں عام آدمی تو اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. اچھا میں نے یہی سوال کیا کہ ووٹر کو کیا سوچنا چاہیے. ہمارے دوست ہیں انہوں نے پھر ہمیں جو اپنی رائے دی وہ آپ کو سنائیں. سید ناصر حسین شاہ کوٹلا علیشہ سے بیان کرتا ہوں. تو جو موجودہ الیکشن ہو رہے ہیں تو تمام ووٹرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے، ایماندار لوگوں کو بے ایمان لوگوں سے دور رہا جائے. میری تو یہی خواہش ہے. صرف ایمانداری کا کیا آپ کے اندر کیا آپ تشریح کریں گے، کیسی ایمانداری ہو؟ کم از کم وہ نمائندہ جو پبلک کی نمائندگی کر رہا ہے عرف عام میں اس کی شہرت اچھی ہونی چاہیے، بے ایمان نہیں ہونا چاہیے. عرف عام میں بھی تو معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ اچھا ہے، کون سا بندہ بے ایمان ہے. تو یہ ہونی چاہیے، یہ معیار ہے. باقی ہمارے پاس اور تو کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم پرکھ سکے کہ کون ایماندار ہے. عرف عام میں دیکھا جاتا ہے پبلک میں کون ایمانداری کے حوالے سے مشہور ہے. کیا ہمارے یہاں کا ووٹر جو ہے اپنی ذمہ داری کی ادا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر لوگوں کو الیکٹ کرتا ہے. وہ اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھتا کہ جن کو ہم الیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آگے کیا ہے، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہ ووٹر صحیح ذمہ داری ادا نہیں کرتا.
جس کی وجہ سے ملک میں تبدیلی نہیں آتی ہے. پھر کیا اس کی تبدیلی کے کیا ذرائع ہونے چاہیے, کیا طریقہ ہے جس سے یہ تبدیلی آ سکے گی, جو آپ چاہتے ہیں؟ ہم جو چاہتے ہیں جو 62-63 کے مطابق ایک اس کا قانون بنا ہوا ہے, اس کے معیار کے مطابق بندے کو کینڈیڈیٹ کو پورا اترنا چاہیے. اس کی جانچ پڑتال سختی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ بندہ اس کے بعد پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. 62-63 کیا ہے سر؟ وہ 62-63 کے اوپر ہم تو سارے پاس ہو رہے ہیں. اس کا بڑا شور ملتا ہے 62-63, کچھ لوگوں پہ لگ جاتی ہے, بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ حکومت نے چلاکی سے نا انتخابی اصلاحات کے ذریعے 62-63 کی شیٹ کو نکال دیا. میں نے عرض کیا یار جب 62-63 تھی اس وقت کیا تبدیلی ہے, اس وقت کیا تبدیلی ہے یا اس کا کتنا استعمال کیا گیا. بس یہ میں پہلے وہ خوبصورت ہے, آئین خوبصورت ہے, الفاظ خوبصورت ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی بھی ہے تو وہ پھر اپنے خاص حالات اور خاص واقعات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. آئین کے مطابق نہیں چلتے ہمارے سیاسی آئین کو اپنی مرضی آپ کی آپ کا نظریاتی تعلق رہا ناول قاری صاحب سے, اور یہ 62-63 کو جو معروف کرنے والی شخصیتیں ہیں جن لوگوں کے زبان جب عام ہو گئی 62-63, وہ بھی جناب قاری صاحب نے آئین کو بہت زیادہ لوگوں کو آئین کے حوالے سے بریف کیا, لوگوں کو بتایا ان کے حقوق کے حوالے سے. کیا ناول قاری صاحب کی جو انقلابی جدوجہد تھی جس میں وہ ایک عام آدمی کی بالادستی کی بات کر رہے تھے, اس میں ایک دم تیزی آ جاتی ہے, پھر ایک دم جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, پھر تیزی آ جاتی ہے, پھر بیٹھ جاتی ہے. اب تو لوگوں نے ان کی تیزی کو سنجیدگی سے شاید دینا چھوڑ دیا ہے. کیا خیال ہے, یہ کیوں ہوتا ہے سر؟ ویسے اس کا بہتر جواب تو آپ کیا سنتے ہیں؟ حقیقت ڈاکٹر صاحب کو جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور پڑھا ہے اور سنا ہے, وہ موجودہ پورے سسٹم کو بہتر نہیں سمجھتے. کیونکہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ یہ سسٹم عام تو نہیں ہے, عام آدمی کو تو وہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے. اچھا, اس کے باوجود پھر ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر تبدیلی کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے تحریک انصاف کے ساتھ بھی انہوں نے کوشش کی, لیکن جب تمام جماعتیں اسی سسٹم کے رنگ میں رنگی جا چکی ہیں تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ وہ موجودہ سسٹم سے مایوس ہونے کی وجہ سے اپنی سیاسی جماعت کو زیادہ متاثر بھی ہے. میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کو میں ان سے بھی عقیدت رکھتا ہوں, جب ڈاکٹر صاحب انہیں بتوں کو امیدیں رکھ کے اور سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں پھر وہ مایوس کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو سارے سسٹم کو کی پیداوار ہے نا. اسے یہ سسٹم ہے تو ان کا بھلا ہے, ان کی راجدھانی ہے, ان کا اقتدار ہے, ان کے سب کچھ ہے. تو اس سسٹم کو گرانے میں ڈاکٹر صاحب جب آگے بڑھتے ہیں اور پھر وہ جو دیکھتے ہیں پیچھے تو ان کے تعلیم نظر ساری جماعتیں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں جب, یہ تو حقیقت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساتھ جو اتحادی یا جو اس کے ساتھ وہ کی ہے تھوڑی سی جو بھی کیا اپنی جدوجہد میں نقصان لے کے چلے, اس نے ڈاکٹر صاحب کو نقصان دیا عام سیاسی کارکنوں سے مایوس. اور کیونکہ عمران خان پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اس سسٹم میں تبدیلی لائیں گے, خاص طور پہ اس انتخابات کی اصلاحات کے حوالے سے, لیکن بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ بھی اس سسٹم میں رنگے گئے ہیں کیونکہ وہ آپ الیکٹیبل کو ساتھ ملا کے انہیں فی الحال وہ اقتدار پہ ان کی نظر ہے. جب اقتدار پہ کسی کی نظر ہو تو کوئی بھی ہو تو پھر وہ ان کو ساتھ نہیں ملاتے جو پورے سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں. صاحب اس لیے ڈاکٹر صاحب پھر مایوس ہو گئے ہیں. موجودہ الیکشن میں بھی فی الحال متحرک نہیں نظر آ رہے ہیں. میں نے یہی سوال ہے جو ہے نا یہی ووٹر کے حوالے سے اور لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں میں, تو ہمارے ایک بینکار ہیں, بینک آفیسر ہیں, ان سے میں نے ایک سوال کیا شیخ شاہد صاحب. ایک ووٹر کو ووٹ دیتے ہوئے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ جو کینڈیڈیٹ جس کو ووٹ دے رہا ہے وہ باکردار ہو, اس کا کہیں پر کوئی جو ہے نا اس کے معاملات ٹھیک ہوں, اس کو نئے میں کیسے کر رہے ہوں, اس کی عدالت ٹھیک ہو, لوگوں کے ساتھ اس کا بہیویئر ٹھیک ہو, اس کا جو ہے نا کردار اچھا ہو, اس کا ورکر ہو, مطلب لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہو, لوگوں کے جو ہے نا
توجہ دے سکتا ہے، تعلیمی معیار کی طرف توجہ دے سکتا ہے، صحت کے معیار کی طرف توجہ دے سکتا ہے، اسپتالوں کو ٹھیک کر سکتا ہو. تمام جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں عوام کے، اس کی طرف مکمل توجہ ہو اس کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ باکردار بھی ہو اور باصلاحیت بھی ہو. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے موجودہ سسٹم میں کون سا ایسا امیدوار ہے جس کو آپ ووٹ دے سکتے ہیں؟ موجودہ سسٹم میں ہمیں کوئی ایسا امیدوار ابھی نظر تو نہیں آتا ہے، لیکن ہم جو سب دیکھ رہے ہیں وہ صرف قیادت کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایک اچھی قیادت ہونے سے ان کے امیدواروں میں بھی چینج آ جائے، اور جو ہے نا وہ ایک اچھا کردار اپنے ملک کی ترقی کے لیے ادا کر سکیں. تو ہم عمران خان کی قیادت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی قیادت میں جو بھی آئے گا ہم اس کو ووٹ دینے کے لیے کہیں گے. ابھی دیکھیں کہ لوگوں کو کتنی ہو رہا ہے کہ لوگ مقامی سطح پہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. لوگ ایک شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے، بھٹو صاحب کو دیکھ لیا، نواز شریف کو دیکھ لیا، پرویز مشرف کو دیکھ لیا، فلان کو دیکھ لیا، ایک بندہ سیاست کا ایک گھنٹہ گھر اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. باقی پروفیسر صاحب کو لیں گے. ہم مقامی سطح پہ لوگوں کو ایک کال ہے کہ اچھا آدمی نہیں ملتا. یہ لوگوں کی رائے ہے، ہماری نہیں ہے، لوگوں کی رائے. اچھا ایک جو شاید صاحب ہیں ایڈوکیٹ ہیں، ان سے بھی میں نے پوچھا ووٹر کی ذمہ داری یا اس کی سوچ کے مطابق یہ ہے کہ ووٹ جو ہے اس قوم کی امانت ہے. اچھا سلجھے ہوئے آدمی کو اور اپنے نمائندگی اپنی ہی سوسائٹی سے اپنے ہی لیول کے آدمی کے لیے زیادہ ضروری ہے، جو من کمروں میں بیٹھ کے ہماری نمائندگی تو کر نہیں سکتے. ہماری نمائندگی وہی کرے گا جو ہم میں سے ہوگا اور ہمارے جیسا ہوگا. اس کے لیے سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ووٹ سلجھے ہوئے اور اچھے شریف آدمی کو دیا جائے جو ہماری جا کے اچھی نمائندگی کر سکے. یہ نہیں ہے کہ ہم سے ووٹ لے کے پھر 5 سال تو ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی دیکھتا ہے، نہ ہماری صورتوں کے متعلق کوئی دیکھتا ہے، نہ ہی انہیں ہماری صورتوں یا ہمارے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. جب ہماری جیسا کوئی آدمی آئے گا تو وہی ہمارے مسائل حل کرے گا، اور ووٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسوں کو اس آدمی کو ووٹ دے جو ان کا بہتر طور پہ جانتا ہو ان کے مسائل کو اور ان کے حل کے لیے وہ کوشش کر سکے. ہمارے یہاں ذات، برادری اور قبیلے کی بنیاد پہ سیاست کی جاتی ہے، ووٹ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ذات برادری کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. قومی سوچ کے لیے صرف اچھی شہرت اور اچھا آدمی آنا چاہیے. ذات برادریوں میں تو سارے تو اچھے نہیں ہو سکتے. ذات برادری سے ہٹ کے نکلنا چاہیے اور صرف قومی سوچ لے کے نکلنا چاہیے اور اچھائی کو لے کے نکلنا چاہیے، برائی کی. اچھا اس وقت اگر میں پوچھوں آپ سے کہ لیا کا جو اہم ترین مسئلہ جو ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کون سا ہے، بتائیں گے آپ؟ لیا کا سب سے زیادہ تو ہے ہیلتھ کا ہے. ہیلتھ کے متعلق اس سے زیادہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. دوسرا ایجوکیشن لوکل لیول تک جانی چاہیے. اس شہر کی حد تک تو بہت اچھا انتظام ہے، اکیڈمیز ہیں، دوسرا سارا انتظام ہے، لیکن جو دیہات ہے ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ سارا آدمی شہر میں آ کے بسنا چاہتا ہے اور صرف وہ بچوں کی تعلیم کے لیے. اگر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے دیہات کی حد تک تو شاید بہتر نتائج ہونے اور شہر کے دوسرے مسائل ہوتے ہیں. جو سابقہ ممبران صدی رہے ہیں ہمارے شہر کے، ان کی کیا کارکردگی رہی ہے، کوئی ہے بہتر؟ آپ کی کیا رائے؟ میرے خیال میں تو صرف پیر صاحب نے کچھ کام کیا ہے، گیس پہ، بجلی پہ، روڈز پہ. اشفاق نے کام کیا ہے، جو اشفاق نے کام کیا ہے وہ سڑکوں کے لیے دوسری چیزوں کے لیے کچھ حد تک ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لوگوں کی توقعات جو ہیں وہ بار ابھی تھوڑا سا اس میں خاصی اشتلاب ہے. لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کے اپنے مسائل کا ادراک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کرنے والی کوئی قوت، ایک اچھی قوت، نظم قوت، اچھا ہمارا نمائندہ، اچھا طاقتور نمائندہ ہمارے کام کرے. یہ مزید بہتر اس طرح ہو سکتا ہے جو پہلے بھی عرض کیا ہے
کہ اگر بلدیاتی حکومتوں کو مضبوط کیا جائے، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جنرل مشرف نے جو سسٹم دیا تھا وہ بہترین سسٹم، اس طرح بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار بنایا جائے اور انہیں فنڈ دیے جائیں. عوام کے جو یہ چھوٹے مسائل ہیں، مقامی مسائل، ان کے بارے میں ایم پی ایز ایم ایل ایز کو دیکھنا بھی نہ پڑے. نہیں، ان کا کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے. ان کا ان کا کام قانون سازی ہے، ملک کے معاملات ہیں. اب یہ میرا خیال ہے کہ مذاق ختم ہو جانا چاہیے کہ ایک میں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک صاحب ملے، دوست ملے، انہوں نے کہ میں نے اپنی بچی کا داخلہ کرا. میں نے کہا پھر منڈیاں بھی ایک چٹھی تھی، انہوں نے پرنسپل صاحب کا نام لکھی ہوئی ہے کہ یہ بچی آگے سے داخلہ کرتے ہیں. اب جب لوگ اتنا ڈیپینڈ کرنے لگ جائیں کہ لوگوں پہ، سیاستدانوں پہ، تو یہ پھر بے بسی کی داع ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں اور یہ ادارے کوئی بھی سیاسی جماعت کا سردار آ جائے، کوئی بھی آئے، ان کو اداروں کو اتنا مضبوط کر دینا چاہیے کہ عام آدمی جو ہے وہ سفر نہ کرے. عام آدمی بغیر کسی حوالے کے اسے انصاف ملے اور اس کے مسائل حل. اچھا سر، ایک اور بڑا معصوم سا آدمی ہمیں ملا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد یہی ہے نا کہ دونوں پارٹیاں چیک کر چکے ہیں اچھی طرح، اب تیسری پارٹی، تھرڈ پارٹی بھی چیک کرنی چاہیے. یہ ملک کے لیے کیا کریں گے، اچھی سوچ ہے نہیں ہے. نہیں کریں گے تو ان کی طرح جو حالات ہیں ان کے وہ ویسے ہی ہو جائیں گے ان کے. جیسے یہ اب کسے ووٹ دیں گے؟ عمران خان. اچھا، کیوں دینا چاہیے؟ کیا ووٹ کیا سوچ کے دے رہے ہیں آپ عمران خان کو؟ نئی قیادت، نئی سوچ آنی چاہیے اس ملک کے لیے، تاکہ ملک ہمارا، دعا کرتے ہیں اللہ کرے تو نیک صالح حکمران آئے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بندے بھی وہی ہیں، وہی جو لوگ ہیں جو پہلے سے رہے ہیں. قیادت تو چینج ہو جائے گی نا. قومی سطح کی کیا قومی سطح کی قیادت چینج ہوگی تو نیچے بھی وہ لوگ آ رہے ہیں جو جنہوں کے اوپر کوئی بلیک نہیں ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں، کوئی لیب میں نہیں ہے، کوئی کسی اور کوئی کیس نہیں ہے کسی قسم کا. وہ لوگ آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی جو نیچے ہیں. یہ تھے مرزا مسعود صاحب بھی ہمارے کاروباری دوست ہیں. اب دیکھیں لوگ کتنا انحصار کیے ہوئے ہیں، کتنا انہیں اعتماد ہے کہ جب ایک تبدیلی آ جائے گی تو پھر ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں کہتا ہوں خدا کرے گی تبدیلی کی جو توقعات ہیں لوگوں کی، ان میں الیکشن کے حوالے سے وہ پوری ہوں. وغیرہ میں صرف 1-1.5 سال میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو مایوس کیا آنے والوں نے، پھر لوگوں کے رویے کچھ اور طرح کے ہوگے، بہت بدلے ہوئے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ میں اکثر دوست کو کہتا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہوتی، کیونکہ میں کسی سے امیدیں رکھتا ہی نہیں. صحیح بات. اور مایوسی انہیں ہوتی ہے جو زیادہ امیدیں واپس رکھتے ہیں. ہماری قوم بڑی امید رکھ لیتی ہے نا، ہماری قوم تو ہماری دیکھیے امیدیں رکھنی بھی چاہیے نا. آخر جن لوگوں کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، جن لوگ آگے جاتے ہیں، جن لوگ آپ کے اعتماد کا ووٹ لے کر آپ کی شب و روز کے مالک بن جاتے ہیں، ظاہر ان سے امیدیں نہیں ہوئی تو کس سے ہوگی؟ ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر بہت مسئلہ. اب حد سے کیا پڑیں گی ہماری قوم تو بھی دیکھنا، جو لوگ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اب ان کی حالت دیکھیے گا. سارا دن بھوکے پیاسے لائنوں میں لگے وہ ووٹ دیں گے، شام کو گھر جائیں گے، اس کے بعد وہ 5 سال تو بیچارے تلاش کرتے پھریں گے کہ میرا نمائندہ کہاں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب جس سے بھی بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم 2 پارٹیوں سے مایوس ہو چکے ہیں، تیسرے پہ جا رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مقامی سطح پہ ان کے نمائندے وہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ہمیں بڑا وہ بڑی تبدیلی لے آئے گا. اچھا سر، میں تو مایوس نہیں ہوتا اور میں تو جدوجہد کی یقین رکھتا ہوں. ہمارے پروگرام کی آخری لمحے ہیں. میں آپ کو ایک فیض کی غزل آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور اپنے سامعین کو آئیے سنتے ہیں.
سب تاج اچھالے جائیں گے. سامعین محترم، جمہوریت کا مطلب ہے خلق خدا کا راج، اور خلق خدا میں ہم سب شامل ہیں، صرف ایک طبقہ نہیں، باوسائل طبقہ نہیں، باوسائل طبقہ نہیں، بلکہ ہم سب شامل ہیں. اصل راج یہ اس طبقے کا ہونا چاہیے جسے رات کی ضرورت ہے، جسے رات کے اختیار کی ضرورت ہے، جس کے مسائل ہیں، جسے بھوک کا عذاب سہنا پڑتا ہے، جسے درد کا عذاب سہنا پڑتا ہے، جس کے بچے صرف اس لیے موت کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی خوراک نہیں ہوتی. ہمارے پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھ لیں آپ، سامعین، ہماری یہ ایک شعوری آگہی مہم ہے. ہم اس خلق خدا کے مسائل کی بات کرتے رہے، ہم اس خلق خدا کے راج کی بات کرتے رہے، اور مجھے امید ہے اور مجھے بھروسہ ہے کہ میں نہ صحیح، میری آنے والی نسلیں ضرور ایک ایسا پاکستان دیکھیں جس میں اس پاکستان کا ایک عام آدمی بااقتدار ہو، بااختیار ہوگا. اسے اپنے مسائل کے لیے کہیں در بدر نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ انصاف دیتا ہے بھلے سے جب سے مانگا جائے. ہم تبدو کرتے رہیں گے. ہمارا مشن ہے، ہماری سوچ ہے، ہم اپنے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں، اپنے طبقے کے لیے بات کرتے ہیں. ہمارا وہ طبقہ ہے جو آپ کا ہے، اور ہم اسی خلق خدا کے راج کی بات کرتے ہیں. سامعین محترم، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ